حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی، تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی۔ اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا۔ اس نے سوچا چلو میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں۔ اب یہ پہلی کا چاند جب دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی اپنے ناک پہ رکھ لیتی ہیں۔ اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی، جب چاند کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہے تو پہلی کا چاند، پتہ نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاند بدبودار نہیں تھا، اس کی انگلی کی بدبو اس کی ناک میں آ رہی تھی۔ تو اعتراض کرنے والوں کو دیکھا عام طور پر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس وسوسے کو اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں گی۔ وہ فوڈ فار تھاٹ دے دیتا ہے، اور اس فوڈ فار تھاٹ پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے پہ سوچنے کی بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، دیورانی جٹھانی کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پڑوسن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خیال کو نہ سوچیں، نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ ابن عربی بڑے عالم ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو۔ تو میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بدتمیز، میں یہ ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا، مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کی دلیلوں کو توڑ کر ان کو شاید کسی برے پوائنٹ کے اوپر لے آتا۔ کہتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بیعت تھی، کسی بزرگ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں 100 دلائل تھے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالی کے بارے میں 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے۔ ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلیل دو۔ انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر توڑ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب ان کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے، مگر ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ تھا، رابطہ سلامت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی اور شیخ بڑے جلال میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ راضی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہو؟ تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں۔ چنانچہ جب امام راضی رحمت اللہ نے یہ کہا
کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو شیطان نہ توڑ سکا، امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالیں تو وسوسے کو مت سوچیں، اس خیال کو مت آگے بڑھائیں، بلکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بھی پڑھ لیں ان دونوں میں سے، اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرما دیتا۔ چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہمارے دل میں ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم پھانسی پہ لٹک جاتے، آگ میں پڑ جاتے، یہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ ایسے خیال ہمارے ذہنوں میں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ یہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی سڑک ہے، اس پر بس بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، گدا گاڑی بھی چل رہی ہے، سائیکل والا بھی کوئی جا رہا ہے۔ اب یہ مختلف لوگ اس سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، تو کار والا پریشان تو نہیں نہ ہوتا کہ جی گدا گاڑی والا کیوں چل رہا ہے یہاں پر، اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح انسان کا ذہن ایک شاہراہ کی مانند ہے، موٹر وے کی مانند ہے۔ اس موٹر وے کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے، کبھی برے، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے، اور کبھی رحمان کی طرف سے خیالات آتے ہیں۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کے خیال کو اپنائے، اس کے بارے میں سوچے، اور جو دوسرے قسم کے وسوسے اور خیالات ہوں ان کو اپنے ذہن سے ہی نکال دے، ان کی طرف دھیان ہی نہ دے، ڈونٹ کیئر کیس بنا دے ان کو۔ جب آپ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیں گی تو وسوسہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا۔ اب کوئی شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں نہ کروا سکتا، وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے نا۔ اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو بندے کے اپنے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وسوسوں کی بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔